السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ۔ آج 7ویں پارے کی تلاوت ہم لوگوں کے سامنے ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین کچھ احکامات کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 87 کے اندر کہ لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، کہ اللہ نے جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم بیان کرتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ قسمیں جو تم لغو یعنی ایسی باتوں کے اندر کھا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ کرنے والا نہیں۔ اور اصلاً یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ قسم کھانے سے بچنا چاہیے، جب ضرورت ہو تبھی قسم کھائے، ورنہ قسم آدمی نہ کھائے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک عام چیز ہے کہ ہم لوگ ہر بات کے اندر قسم اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل وہ قسمیں جو تم بالکل یعنی سمجھ کر کھاتے ہو کہ قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں ایسا کروں گا، تو اگر تم میں سے کوئی ایسی قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے، یعنی اپنی قسم پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مساکین، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو وہ کھانا کھاتا ہے وہ، یا ان کے کپڑوں کا انتظام کریں، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے یا کھانا دے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر یہ نہیں مل پائے، یعنی آدمی اس کی طاقت نہ رکھے تو کیا کرے؟ 3 دن روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ میں قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد 90 نمبر کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی وہ آیت ہے کہ جس میں شراب کو حرام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں، جوئیں کے بارے میں، پانسے کے گیم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام رجس ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں اور شیطانی عمل ہیں، تو تم لوگ اس سے بچو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا تھا۔ مدینہ میں جب یہ حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، جن کے ہاتھ میں جام تھے اسے پھینک دیا، جو پی چکے تھے انگلیاں ڈال کر لی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس دن مدینہ کی نالیوں کے اندر، گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ جیسے ہی حکم نازل ہوا سب نے شراب کو حرام مان لیا اور چھوڑ دیا۔ آج ہمارے پاس کئی اعمال ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے بعد بھی نہ حلال پر عمل ہوتا ہے، نہ حرام پر عمل، نہ حرام سے ہم بچتے ہیں۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 91 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً یہ شراب اور جوئیں کو تم چھوڑ دو، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان نفرتوں کو ڈالتا ہے، دوریوں کو ڈالتا ہے، تمہیں دور کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ شکار کے احکامات کو بیان کیا، پھر سمندر کے شکار کے بارے میں بتایا، پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 97 وغیرہ کے اندر کعبہ کے کچھ احکامات کو بیان کیا۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کچھ پرانی قوموں کے ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح کفار مکہ کے اندر جو جانوروں کو حرام ان لوگوں نے کر لیا تھا، ہوتا کیا تھا کہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو حج پر وہ لوگ کچھ خاص نشان لگا کر جانوروں کو الگ الگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کچھ وصیتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب وصیت ہو تو وصیت کے لیے، یعنی جب وصیت تقسیم کی جائے تو وہاں پر گواہوں کو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی کسی پر جھوٹ نہ بول سکے۔ یہ آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 111، 112 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی۔ نعمتیں کیا؟ کہ میں نے آپ کی روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے مدد کی، میں نے آپ کو بچپن میں بولنے کی طاقت دی، میں نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی، میں نے آپ کو تورات اور انجیل سکھائی، میں نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور اس پر ہاتھ رکھتے تھے، پھونکتے تھے تو وہ میرے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، میں نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ اندھوں کو اور کوڑی لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو میری اجازت سے وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اب اس آیت سے اللہ رب العالمین ہمیں کئی درس دینا چاہ رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلا سکتا ہے تو ہمیں دلائے گا کہ نہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔
ہم جب کھانا کھاتے ہیں کبھی سوچا؟ ہم جب پانی پیتے ہیں کبھی سوچا؟ ہم فروٹس کھاتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی سوچا؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان ہر نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ جسم تم کو دیا، طاقت تم کو دی، صحت تم کو دی، پیسہ تم کو دیا، گاڑی تم کو دی، کھانا تم کو دیا، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا کرے گا کہ میری ان نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میری یہ نعمتوں کو یاد کرو، مطلب اس نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ اور ایک دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بار بار، وہ بی اذنی کا لفظ ہے۔ آپ پڑھیے گا اس آیت کو ترجمے کے ساتھ، 110 نمبر آیت کو، بی اذنی کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی مٹی سے جو پرندہ بنتا تھا وہ میری اجازت سے بنتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کی آنکھیں آتی تھی، میری اجازت سے ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید سکھا رہا ہے کہ جو بھی نبی کرتے تھے وہ سب میری اجازت سے ہوتا تھا، ورنہ نبی خود سے کچھ نہیں کرتے، جو کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ انعام کی ابتدا کرتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین اپنی خلقت یعنی میں نے کیسے تمہیں پیدا کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ایک بات، الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں ڈرا رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو بنایا، جن قوموں کو میں نے تم سے زیادہ طاقتور بنایا تھا، تم سے بڑی بڑی بادشاہت دی تھی، تم سے زیادہ قوت دی تھی، تم سے زیادہ ان پر آسمان سے پانی برسایا تھا، تم سے زیادہ زمین پر ان کو سب کچھ نعمتیں میں نے عطا کی تھی۔ آیت نمبر 6 سورہ انعام کے اندر اللہ کہتا ہے لیکن جب ان لوگوں نے گناہ کیے، میری باتوں کو نہیں مانا، میرے دین اور شریعت کو نہیں مانا، تو میں نے انہیں برباد کر دیا، ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ایک قوم تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے سکتا ہے وہی نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خلقت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ آسمان میرے حکم سے چلتا ہے، زمین میرے حکم سے چلتی ہے، یہ سارا راتوں اور دن کا آنا جانا میرے حکم سے ہے، جتنا تم کھاتے پیتے ہو ہر چیز میرے حکم سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 108 107 کے اندر 117 اور 18 کے اندر کہتا ہے کہ یاد رکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر یاد رکھو تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یقیناً وہی اپنے بندوں پر قدرت رکھنے والا، وہی حکمت والا اور وہی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ پھر اپنی نعمتوں کا، ظالموں کے اعمال کا، ان لوگوں پر جن پر اللہ کا عذاب آیا ان کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 کے اندر کہتا ہے کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ اس دن کیا کہیں گے، یا لیتنا، اے اللہ کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، کاش کہ ہم نے تیری آیتوں کو جھٹلایا نہ ہوتا، اے اللہ تو ہمیں ایک بار لوٹا دے تو ہم مومن بن کر آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا، یہ مانگے گا، یہ پکارے گا جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا۔ اسی لیے آج زندگی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اللہ سے مانگ لو، جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لو، کیونکہ ابھی موقع ہے توبہ کا۔ اس دن مانگتے رہو گے، پکارتے رہو گے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر جیسا کہ میں نے کہا، آگے آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور اپنی خلقت، اپنی توحید، اپنی طاقت کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے کہ میں کیسی طاقت والا ہوں، میں کیسی قوت والا ہوں، میں کیسی پکڑ کرنے والا ہوں۔ جب تم سے پہلے قوموں کو میں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تو کیا سمجھتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا؟ انہی آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین 56 اور 57 نمبر آیت کے اندر اپنی خلقت بتاتا ہے، اپنی طاقت بتاتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہی غیب کا جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سمندر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اس زمین پر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھو اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس زمین کے اندھیرے میں کوئی دانہ ہے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی سوکھی اور گیلی ایسی چیز نہیں مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی طاقت و قوت ہمیں بتا رہا ہے کہ سوچو تم اپنے گھر کے اندر اگر کوئی گارڈن بناؤ، تم اپنے گھر میں رکھے ہوئے چھوٹے سے گارڈن کے پتیوں کو نہیں گن سکتے، ارے میں ساری زمین کی جب پتیوں کو گن سکتا ہوں تو سوچ تیرے گناہ کو گن سکتا ہے کہ نہیں، تیرے اعمال کو گن سکتا ہے کہ نہیں، تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جان سکتا ہے کہ نہیں، حسد کی ناکپٹ بغض و اناد تو کیا رکھتا ہے میں جان سکتا ہے کہ نہیں، جب تو لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے میں دیکھتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت کے اندر کہتا ہے وہی تو اللہ ہے جو رات میں تجھے مردہ بناتا ہے، دن میں زندہ کرتا ہے، یعنی جب تم سو جاتا ہے ایک طریقے سے تیری موت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کی آیتیں ضرور پڑھیے گا آپ لوگ، 60 نمبر سے لے کر تقریباً 70 نمبر کی آیت، اس میں بڑے پیارا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہی تمہارے اوپر فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہی ملک الموت کو بھیجتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں سمندر کی گہرائیوں میں تکلیفوں سے نکالتا ہے، جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو تو اس اندھیرے سے نکالتا ہے۔ بڑی پیاری آیتیں، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ان آیتوں کے اندر آپ کو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 74 کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے، اے میرے ابو جان آزر، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبود کی جن کو اپنے آپ ہاتھ سے بناتے ہیں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، آپ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے ابا کو دعوت دی۔ ہمارے گھر میں بہن بے پردہ، ہم دعوت نہیں دیتے، باہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ابا حرام کا کاروبار کرتے، باہر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے گھر میں بھائیوں کے کاروبار غلط، میرے گھر کا ماحول غلط، میرا گھر غیر شرعی، میری بیوی بے پردہ، میری بیٹی بے پردہ، وہ لیگنز پہن کر ٹائٹ لباس پہن کر پورا شہر گھومے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں دعوت دیتا ہوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو، ان میں مجھے کیڑے نظر آتے ہیں، ان میں مجھے برائیاں نظر آتی ہے، ان کے کاروبار غلط نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نبی کی دعوت کا طریقہ تھا کہ انہوں نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا اے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو، تو ہماری بھی دعوت یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں، اور اس میں شروعات کہاں سے ہو، شروعات ہونا چاہیے توحید کی دعوت سے، پہلے گھر سدھارا جائے، پھر محلہ، پھر سماج، پھر شہر، پھر ملک، پھر دنیا، انشاءاللہ دعوت کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، ان دعوتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتا ہے، کئی نبیوں کے اللہ تعالیٰ یہاں پر نام لیتا ہے، وہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق دیے، یعقوب دیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، نوح کو ہدایت ہم نے دی، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سب نبیوں کا ذکر کیا، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب آیت کہتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس آیت کے بعد کوئی کیسے شرک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، یقیناً یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، جبکہ نبی کبھی شرک کرنے والے نہیں، نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ سوچو اگر جب نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عذاب دے گا۔ ہمیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، توحید کی دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وہی طاقت، وہی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی، اللہ کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچانا۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت تمہیں میرے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا کیا جائے گا، جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اکیلا نکالا تھا، نہ کوئی بہن ساتھ آئے گی، نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ بیٹا ساتھ آئے گا۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے رشتے جس کے لیے میں نے جھوٹ بولا، میں نے دھوکے دیے، میں نے حرام کمایا، رب کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اکیلے اکیلے لایا جائے گا، تم کو ایک ایک کر کے پیش کیا جائے گا، جیسے میں نے تم کو اکیلا پیدا کیا ویسے ہی اکیلا اٹھاؤں گا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہے وہ سب تم پیٹ پیچھے چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، میں تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو نہیں دیکھوں گا جس کے بارے میں تم سوچتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سفارش کریں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے لوگ گمراہی والے جو ہیں وہ الگ الگ ہٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم گمان کیا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی پڑوسی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی اسٹیٹس، نہ کوئی سورس، یہ سب دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور شروعات
شروعات تو قبر ہی سے ہو جاتی ہے کہ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اکیلے ہی ڈالا جاتا ہے، بیوی میاں کے ساتھ نہیں جاتی، میاں بیوی کے ساتھ نہیں جاتا، باپ بیٹے ساتھ نہیں جاتے، ماں باپ ساتھ نہیں جاتے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، پیسہ اسٹیٹس سب یہیں رکھا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے ایک مومن کو کہ رب ڈرا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکیلا لے کر آؤں گا، دنیا کے رشتے سارے چھوڑ کر تمہیں آنا ہے۔ سوچو اس دن کیا ہوگا، اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کون محفوظ کرے گا۔ رب العالمین ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو ان آیتوں کو سمجھو اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد اس پارے کے آج اخیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول سکھا رہا ہے 108 نمبر آیت کے اندر، جو آج ہمارے لوگ دعوت و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں، کبھی کبھی غیروں کے معبود کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان کے معبودوں کے بارے میں غلط کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول سکھا رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم لوگ جو لوگ دوسروں کو معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، تم کبھی انہیں گالی نہ دینا۔ اگر تم انہیں گالی دو گے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے بنا علم کے، اس لیے کبھی ایسا عمل مت کرنا۔ غیروں کے معبودوں کو گالی نہ دینا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کی اپنی عقیدت ہے، اسے صرف توحید سمجھانا، لیکن کسی کے معبود کو غلط نہ کہنا۔ اس لیے دعوت کے راستے میں ہمیشہ انسان کو نرمی کا سلوک اپنانا چاہیے، نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نرمی والی دعوت کو پسند کرتا ہے۔ آج کی آیت جو ہے سورہ انعام، جو میں نے آپ کے سامنے جس کا کچھ مختصر سا حصہ پیش کیا، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے سامنے پورا پارا پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھ جیسے کم علم کی تو اوقات اور حیثیت ہی نہیں کہ پورا واقعہ پیش کر سکے یا پورا پارا آپ کے سامنے تشریح کر سکے۔ میں صرف کچھ ہنٹس دیتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، تاکہ آپ آگے اس کی زیادہ اسٹڈی کیجئے، زیادہ سمجھیے، کیونکہ قرآن تو ایک سمندر ہے، جو جتنا ڈوبتا ہے اتنے وہ موتی نکال کر لاتا ہے۔ اس لیے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیے، اس قرآن کو اپنا دل بنائیے، اس قرآن کو اپنے لیے نور بنائیے، اس قرآن کو اپنا سکون بنائیے۔ انشاءاللہ یہ قرآن وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة تبيعا لصاحبه، تم لوگ قرآن کو خوب پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل روز قیامت یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے، تیرا خوف تیرا ڈر ہمارے دل میں الہی مولا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم تو بہت خطائیں کرتے ہیں، بہت لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ تیری پکڑ سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اکیلے جب وہاں کھڑے ہوں گے تو کون ہمارے ساتھ آئے گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر دے، اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کر دے، الہی ہمارے لیے رحمتوں کا فیصلہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔